الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت خاصہ کا ذکر کیا ہے۔ آج کی بحث، تقریر اور موضوع کو سمجھنے کے لیے میں اپنے بیان کا ایک عنوان عرض کرتا ہوں تاکہ میری باتیں سمجھ آ سکیں۔ عنوان یہ ہے کہ جہلائے عرب شرفائے عرب کیسے بنے۔ عرب کے جاہل، جہالت کی زندگی گزارنے والے شرفائے عرب کیسے بنے، یہ بڑا عجیب دلچسپ عنوان ہے۔ ایک عرصے تک عرب پر جہالت کے بادل چھائے رہے اور دنیا عرب
عرب اس جہالت کے اندر، ان حالات کے اندر جاہلانہ زندگی گزارتی رہی۔ عرب کی جہالت کا یہ حال ہے کہ لوگ انہیں مینگنیاں چننے والی قوم کہتے تھے۔ لوگ انہیں اونٹوں میں رہنے والی، اونٹ چرانے والی قوم کہتے تھے۔ لوگ اہل عرب کو گندگی میں گزر اوقات کرنے والی قوم کہتے تھے، اور ان کی یہ بات کوئی بلا وجہ مبالغہ نہ تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ ان کی جہالت کا یہ حال تھا کہ ایک خدا واحد کے ساتھ انہوں نے 360 شریک بنا رکھے ہیں۔ وہ حرم معظم، وہ کعبۃ اللہ جس کی دیدار اور زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبے کے اندر انہوں نے 2 بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ان 2 بتوں کی عبادت کرتے، باہر طواف کرتے تو اپنے 358 بتوں کی پوجا کرتے۔ اس خوف اور ملامت کی وجہ سے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان کی جہالت کا یہ حال تھا کہ زناکاری عام تھی، جسے کوئی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور اگر کوئی خاتون کسی کے نکاح میں ہے اور وہ جا کر دوسرے آدمی کو یہ کہہ دیتی کہ میرا خاوند بدصورت ہے، لہذا میں جنسی تعلق تیرے ساتھ قائم کرنا چاہتی ہوں، تو عرب کے معاشرے کے اندر اس کی اجازت تھی۔ پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، 100 سال جھگڑا، نعوذ باللہ کسی سے قتل ہو گیا، بدلے میں سینکڑوں لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ حال تھا عرب کا۔ شرم و حیا کے نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہ تھی۔ اب ہم نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوہلائے عرب، شرفائے عرب کیسے بنے۔ آج ہم عرب کی زبان سے پیار کرتے ہیں، عرب کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ وجہ کیا بنی؟ یہ جو چیزیں میں نے عرب کی جاہلیت کی سنائی ہیں، یا آپ نے میری زبانی تو سنی، رسول اللہ کے چچا زاد کی زبانی سنیں۔ مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھنے والوں پر اذیت کے پہاڑ ڈھائے، جینا حرام کر دیا۔ رسول اللہ نے ہجرت کرنے کی اجازت دی،
تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں کے بادشاہ کا نام ہے نجاشی. اسے کہا کہ جناب ہم آپ کے ملک کے اندر امان چاہتے ہیں اور تمہارے ہاں رہنا چاہتے ہیں. اس نے اجازت دے دی. لیکن مشرکین مکہ کی وہ بغض و حسد کی آگ نہ بجھی. انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ نجاشی یہ بھگوڑے ہیں, یہ برے لوگ ہیں, یہ اتنے گندے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پنپ پائے, آپ یہ ہمیں واپس کریں. نجاشی نے کہا کہ میں انہیں بلا لیتا ہوں, تم بھی یہاں موجود رہو, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ وہاں سے آگر بھاگے کیوں ہیں. اب ذرا ایک ایک لفظ سننے کا ہے, غور سے سنیں. آ گئے صحابہ کرام, اور صحابہ کرام کا متکلم بنا حضرت جعفر طیار, حضرت علی کے بھائی, جناب ابو طالب کے لخت جگر, رسول اللہ کے چچا زاد. بہت بڑی شان والا آدمی ہے جعفر طیار, بہت بڑی عظمتوں کا مالک ہے جعفر طیار. اور آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو کہ جعفر طیار کی گھر والی کا نام ہے اسماء بنت امیس. جب جعفر طیار شہید ہوئے, اسماء بنت امیس کی شادی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی. جب جناب ابو بکر کا انتقال ہوا, اسماء بنت امیس کی شادی جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی. یہ رشتہ بڑا عجیب محبت و پیار کو ظاہر کرتا ہے. اگر علی و صدیق میں محبت نہ ہوتی تو اپنی بھاوج کا نکاح وہ قطعاً ابو بکر کے ساتھ نہ کر لیتے تھے. دیکھنا تو اس الغابہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. خیر, جناب جعفر طیار تشریف لے آئے. بادشاہ نے پوچھا تم نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ تو نجاشی کی دربار کے اندر انہوں نے ایک واعظ کیا, خطبہ ارشاد کیا. فرمایا ایھا الملک, اے ہمارے بادشاہ, کننا قوما اہل جاہلیہ, وہی لفظ جاہلیت ہے کہ ہم ایک جاہل قوم تھے. نعبد الاسنام, بتوں کی پوجا کرتے تھے. وَنَاكُلُ الْمَيْتَةَ, ہم مردار کا گوشت کھاتے تھے. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ, دنیا کی تمام برائی ہمارے اندر تھی. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ, ہم قطع رحمی کرتے تھے. يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ, جو قوی ہوتا وہ ضعیف کو کھا جاتا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ, ہم اسی طرح زندگی گزار رہے تھے. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا, ہم یہ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر اپنا ایک رسول بھیجا. پھر آگے حضرت کی آمد اور حضرت کی تبلیغ کو انہوں نے بیان کیا. لیکن خطبہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود جعفر طیار کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کے اندر تھے. میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو, عرب کا ایک دور, جاہلیت کا دورہ, ہر قسم کی برائی ان کے اندر,
عقائد کی برائی، معاشرے کی برائی، حضرت جناب جعفر طیار کے خطبے نے سابقہ حالات کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ فرمایا ایھا الملک، او بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ناکل المیتہ، ہم میتا کا گوشت کھاتے تھے، وناتی الفواحش، دنیا کا تمام گند ہمارے اندر تھا، ہمسائے کے حقوق کے خیال کا نام تک نہ تھا ہمارے اندر، ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، کنا لا ذالک، ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حتی باعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ سال کے اندر اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، فاران کی چوٹی سے آفتاب نبوت چمکا، ماتاب نبوت چمکا، کون؟ سیدنا و مولانا حضرت محمد ابن عبداللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا کا نام آئے ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، بڑا مقدس نام، ہزار بار بشویم زبان بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، سید الکونین میں ہزار مرتبہ اپنی زبان کو مشک گلاب عطر سے دھوؤں، پھر بھی میں تیرا نام لوں، یہ بھی بڑی بے ادبی ہے۔ عام شخصیت نہیں، کارخانہ کائنات کا بادشاہ، عام شخصیت نہیں، ماوا و ملجا ہمارا، عام شخصیت نہیں، پروردگار عالم کے محبوب۔ خیر، بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس حال کے اندر عرب وقت گزار رہے تھے، یہاں تک کہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، عبداللہ کا چاند تشریف لے آیا، کہو سبحان اللہ، آمنہ کے لخت جگر تشریف لے آیا، بولو سبحان اللہ، ابو بکر و عمر کا آقا تشریف لے آیا، عثمان والی کا سردار تشریف لے آیا، حسنین شریفین کا نانا تشریف لے آیا، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعلیم عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک عنوان سمجھ لے، حضور دو چیزیں لے کر آئے، ایک علم لے کر آئے، دوسرا عدل لے کر آئے۔ میں پورا ہفتہ محنت کرتا ہوں تمہارے لیے، حضور دو چیزیں لے کر آئے، علم اور عدل۔ جہاں علم اور عدل ہو وہ معاشرہ دنیا کا اعلیٰ ترین معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جہاں جہل اور ظلم ہو یہ معاشرہ کائنات کا بدترین معاشرہ ہوتا ہے۔ جب حضور آئے اس وقت عرب کے اندر جہل تھا، اس وقت عرب کے اندر ظلم تھا، حضور کیا لے کر آئے؟ علم لے کر آئے اور عدل لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آئے امام الانبیاء سرکار دو عالم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، جسے آج قوم جبل ابی قبیس کہتی ہے۔ فرمایا یا معاشر القریش،
او قریشیوں کے قبائل، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اور میری بات مان لو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بلند آواز سے کہے نفع کا مالک کون، اور اونچا نقصان کا مالک کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، بارشیں دینے والا کون، بارشیں روکنے والا کون، بیٹا دینے والا کون، بیٹی دینے والا کون، یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے مرضی چاہے بیٹی دوں، مرضی چاہے بیٹا دوں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میری رحمت چاہے جوڑے جوڑے دے دوں اور چاہے نہ دوں، جے رب نہ دے تو کوئی مائی کلال نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر آ کر، عرب کے اندر آ کر دو نعمتوں کو عام کیا۔ نمبر ایک علم کی نعمت، نمبر دو عدل کی نعمت۔ ذرا ذوق میں بیٹھیں کہ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ علم کے لیے ایک درسگاہ مل گئی، نام ہے درسگاہ کا بیت اللہ، اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، ہدایت کا مرکز۔ بھائی جان نیند نہ کرے، میری طرف توجہ۔ مدرسہ ملا بیت اللہ، ٹیچر محمد رسول اللہ، اس عظیم درسگاہ کے اسٹوڈنٹ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، اہل بیت رسول، حسنین شریفین، بدر کے شرکاء، یہ ہیں میرے محمد کریم کی درسگاہ کے طالب العلم۔ ایک بات میری اچھی طرح سمجھیں، چشم فلک نے جب سے یہ آسمان و زمین کا نظام قائم ہوا ہے، چشم فلک نے محمد عربی جیسا ٹیچر و استاد نہیں دیکھا، اور کائنات کی نگاہ نے اصحاب رسول جیسے شاگرد اور طالب العلم نہیں دیکھے۔ لہذا جب ان کا تذکرہ ہونا، یہاں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بس عرض و نیاز پیش کرتے ہوئے ادب سے گزر جاؤ، یہی تمہارے لیے عزت ہے، یہی تمہارے لیے کمال ہے۔ ان پر حرف گیری کی کسی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ مدرسہ بنا بیت اللہ، نصاب تعلیم کتاب اللہ، دیکھا جاتا ہے مدرسہ کیسا ہے، بیت اللہ، اساتذہ کیسے ہیں، محمد رسول اللہ، یہاں کا کورس کیا ہے، نصاب کیا ہے، کتاب اللہ، ہو گئی تعلیم۔ اب اوپر سے جواب آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ۔ محمد عربی دنیا کی تعلیمی اداروں کے اندر امتحان ہوتے ہیں، میں بھی امتحان لیتا ہوں، میں بھی آپ کے شاگردوں کا امتحان لیتا ہوں۔ میرا اللہ لے امتحان، کیسے لے گا؟ فرمایا قلوبہم، اللہ اکبر،
ہم تو دل دیکھتے ہیں، دل۔ دنیا امتحان لیتی ہے لکھوا کر، امتحان لیتی ہے پڑھوا کر، امتحان لیتی ہے دوڑا کر۔ ہم تو دل دیکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کا مقام دل، عشق صادق کا مقام دل، محبت رسول کا مقام دل، تعلق مع اللہ کا مقام دل۔ فرمایا قلوبہم، دنیا کا جھگڑا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں مائنڈ تبدیل کرو، اللہ والے کہتے ہیں دل تبدیل کرو۔ آج پورا ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے مائنڈ تبدیل کرو، اور پورا قرآن ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے دل تبدیل کرو۔ رسول اللہ نے دل تبدیل کیے۔ جب دل بدل جائے نا، پھر تختہ دار پر جا کر رسی کو چوم کے لوگ گلے میں ڈالتے ہیں۔ جب دل بدل جائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ صحابی رسول کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی بیٹھا، سردار قریش۔ اس نے کہا جانے والے، اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں، تمہارے محمد کو یہاں لٹکا دیں، کیا تجھے گوارا ہوگا؟ چونکہ یہ دل دے چکا تھا، اس نے کہا خبردار، ایک مرتبہ یہ جملہ زبان سے نکالا ہے، دوسری مرتبہ یہ جملہ زبان سے نہ نکالنا، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کر لوں گا۔ محمد کو مدینے میں بیٹھے کاٹا چبھے میرا ایمان برداشت نہیں کرتا۔ پھر اس غیر مسلم نے، اس وقت کے غیر مسلم نے پھر کلمہ پڑھ لیا، سن کر کہتے واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم، میں نے بڑے بڑے دوست تے، سنگتی تے، یار تے، عاشق تے محب ڈٹن، لیکن محمد دے یارے جیاں کہیں دا عاشق نہیں ملی تھا۔ عبداللہ ابن ابی ہر قدم پر اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ کچھ بڑے صحابہ نے کہا قتل نہ کر دے اسے، سید القونین نے فرمایا بالکل نہیں، سختی سے روک دیا، قتل نہیں کرنا۔ لیکن گال ادھی پچدھی عبداللہ بن ابی دے پتر دے کرنے ون پئی، انہاں نام ہی عبداللہ ہے، کہ تیرے باپ کے قتل کا تذکرہ ہو رہا تھا حضور کی خدمت میں، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ واقعہ سننا۔ آ گیا عبداللہ بیٹا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ اب آگے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے تو سنا تھا، جب حضرت نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت آپ نے ارشاد فرما دیا، میں نے تسلیم کر لیا کہ آپ قتل نہیں کرانا چاہتے، لیکن اگر کبھی قتل کرانا چاہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں، یہ والد کے قتل کی خدمت میرے ذمہ لگا دینا۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، عملی طور پر کرنا بہت مشکل ہے۔ سگے والد کو قتل کر کے محمد کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دلوں پر محنت فرمائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا۔ شریعت کی نظر دل پر، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ہم نے دین تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، ایمان کو مزین کر دیا۔ خیر،
امام الانبیاء سرکار دو عالم مدرسے کے اندر تشریف لے آئے، تعلیم و تعلم شروع ہوا۔ مالک فرماتے میں امتحان لیتا ہوں، جو لوگ عربی جانتے ہیں امتحانا اس کا معنی جانچنا، امتحانا آزمانا، امتحانا پرکھنا، ساری بولی اندر امتحانا ٹٹولنا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ، میرے محبوب جو تیرے شاگرد ہیں، میں نے اچھی طرح ان کے دلوں کو جانچا، اچھی طرح پرکھا، اچھی طرح دیکھا۔ میں نے کہا میرا اللہ رزلٹ، کیونکہ دنیا اوپر سے دیکھتی ہے، آپ اندر سے دیکھتے ہیں۔ دنیا آج دیکھتی ہے، آپ کل دیکھتے ہیں۔ دنیا ناقص دیکھتی ہے، آپ کامل دیکھتے ہیں۔ اللہ میاں رزلٹ کیا ہے؟ سنیے، دل دماغ کو متر کیجئے، رحمت سے آواز آتی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میں نے امتحان لیا، رزلٹ یہ ہے کہ آمنہ کے لال کی ساری جماعت پکی مومن ہے، ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کہہ دو ابو بکر پکا مومن، امیر عمر، جناب عثمان، سیدنا علی، طلحہ زبیر، بدری احد والے، ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد والے، فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد والے، حضور کی ازواج مطہرات، سید الکونین کی اولاد، آمنہ کے لال سرکار دو عالم کے شہزادے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المہتدون، اولئک حزب اللہ۔ اور کہیں میرے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ طبیعت تو چاہتی ہے ایک ایک حرف پر رکوع۔ آگے قرآن کہتا ہے کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اتنا نظر نہیں کرنی بھائی، اکھی کھولو۔ میں بھی سجاک ہاں، مجمع بھی سجاک ہونا چاہیے۔ فرمایا کزرع اخرج شطہ، اللہ نے حضور کی جماعت کی مثال دی جس طرح ایک کھیتی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کھیتی کی طرف ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کھیتی والے کا دشمن کیوں نہ ہو، کھیتی کی طرف اس کو ضرورت پڑے گی۔ کو محمد کی ذات کا دشمن کیوں نہ ہو، صحابہ کی طرف اسے ضرورت پڑے گی، اہل بیت کی طرف اسے ضرورت پڑے گی، اہل رسول کی طرف اس کو ضرورت پڑے گی، کوئی یہ کھیتی ہے۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ۔ میں مزید آسان کرتا ہوں، اللہ فرماتے میں نے محمد کریم کے لیے ایک باغیچہ تیار کیا، بولو سبحان اللہ، تھوڑا ذوق کے ساتھ، تھوڑا اونچی آواز کے ساتھ، تاکہ میں عرض کر سکوں کہ سبحان اللہ۔ باغیچہ تیار کیا اللہ نے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں آ رہا تھا سیناوے سے، راستے میں نے دیکھا ایک نوجوان ہل چلا رہا ہے، زمین بنا رہا ہے، علاقے کا بچہ تھا۔ میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولانا یہاں باغ لگانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کس چیز کا باغ؟ آموں کا باغ۔ اچھا، کون سے بوٹے لگاؤ گے یہاں؟
تمہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، باقی علاقے جہاں عام ہوتے نہیں پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ کہتے میں اپنے اس باغ کے اندر چونسا لگاؤں گا، میں اپنے باغ کے اندر دسہری کا بوٹا لگاؤں گا، میں اپنے باغ کے اندر انور ریٹول لگاؤں گا، میں اپنے باغ کے اندر سمر بیشتی لگاؤں گا۔ اللہ کہتے میں نے حضور کے لیے باغیچہ تیار کیا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا میرا اللہ، آمنہ کے لال کے لیے تیار باغیچہ میں کون سے بوٹے لگائے گا؟ جواب آتا ہے محمد عمر یہاں میں صداقت کا بوٹا لگاؤں گا، یہاں میں عدالت کا بوٹا لگاؤں گا، حیا کا بوٹا لگاؤں گا، سبحان اللہ شجاعت کا بوٹا لگاؤں گا، یہاں میں شہادت کا بوٹا لگاؤں گا، میں سیاست کا بوٹا لگاؤں گا۔ میں نے کہا میرا اللہ دنیا والوں کو میں نے دیکھا جب وہ باغ لگاتے ہیں سپرے کرتے ہیں، حفاظتی انتظامات، اندر مکھی نہ آئے، اندر تیلا نہ آئے، اندر بٹور نہ آئے۔ اللہ تو نے جو حضور کا گلشن بنایا کوئی حفاظتی انتظام بھی ہے۔ اوادت یکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں نے باڑ لگا دی ہے کفرہ تو نبی دے اشارے دے نیڑے نہ آویں، عصیان تو نے بھی نہیں آنا، فسق تو نے بھی نہیں آنا۔ میں نے کہا اچھا اللہ کفر نہ آیا کہ بالکل نہیں، فسق بھی نہ آیا کہ اصلو نہ، میں نے کہا عصیان بھی نہ آیا کہ جی بالکل نہیں۔ اللہ میاں آئے کیا؟ اوادت حبب الیکم الایمان، بس یہاں تو ایمان ہی ایمان نظر آنا چاہیے۔ عنوان قائم کیا تھا جہلائے عرب شرفائے عرب کیسے بنے؟ عرب کے لوگ جاہل تھے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، جاہل تھے، ان کے پاس جہل تھا، ظلم تھا۔ شریف بنے کیونکہ اب علم آ گیا، عدل آ گیا۔ رسول اللہ نے معاشرے کو آ کر علم کی نور سے منور کیا۔ عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن کون دکھا سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود جیسا فقی کون دکھا سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ جیسا علم کا باب کون دکھا سکتا ہے؟ حضور نے علم اور عدل سے کل کے جاہلوں کو آج کا شریف بنا کر دکھایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ محمد عربی کے آنے سے جاہل شریف بن گئے۔ اب اس پر میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، کیسے عرض کروں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک بات سن لو، آپ نے حضرت جعفر طیار کا خطبہ سنا ہے نا؟ اس میں یہ تھا کہ ہمارے قوی ضعیف کو کھا جاتے تھے، غالب اپنے مغلوب کو ختم کر دیتا تھا۔ ایک غالب کا واقعہ آپ بھی سن لے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں، لڑتے ہوئے دشمن کو پچھاڑ دیا۔ حضرت جناب سیدنا علی اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ بس اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مغلوب ہے۔ جناب حیدر کرار نے تلوار کھینچی، اس وقت نے سوچا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آخری توہین کروں، اس نے تھوک دیا حضرت کے منہ میں۔ اس نے تھوکا، حضرت نے تلوار ایک طرف رکھ دی، اسے چھوڑ دیا۔ حیران ہو کر کہتا ہے
کہ علی تو نے مجھے پچھاڑ دیا رضی اللہ عنہ، میری چھاتی پہ سوار ہو چکا تھا، قتل کرنے پر قادر تھا، میں نے تو آخری نالائکی کی ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ سنیے جناب، حضرت علی فرماتے ہیں میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب تو نے تھوکا اب کچھ مجھے اپنا غصہ بھی آ گیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، کل خدا یہ نہ کہیں کہ میرے لیے قتل کیا تھا یا اپنے لیے قتل کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ نے تعلیم دی اس اجڈ قوم کو، اور آج وہ رہنما ہے، راہبر ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو کہ خالق خود کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ بھائی وہ علم آج بھی موجود ہے قرآن کی شکل کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنی عزت رفتہ کو واپس لوٹانا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن موجود ہے، میرے مصطفیٰ کا نظام عادل موجود ہے۔ ہم اگر حضور کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی تابعداری کریں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، تو اللہ کی رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں۔ جس نے کل مسلم قوم کو عزت دی تھی وہ آج ہمیں بھی عزت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید الکونین کی سچی محبت، حضور کی اطاعت اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتہ۔